السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ تو آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج انشاءاللہ ہم عربی زبان کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، اور میرے ساتھ میرے مہمان ہیں احمد جہانگیر خان۔ احمد جہانگیر خان علی زئی۔ جی، مولانا صاحب اپنا آپ پہلے مختصر سا تعارف کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام احمد جہانگیر خان ہے، اور ویسے میرا تعلق اٹک اور اس کی ایک چھوٹی سی تحصیل ہے ہزرو، وہاں سے۔ ماشاءاللہ، یعنی کہ آپ تو سعید الرحمان صاحب، حضرت مولانا قاری سعید الرحمان صاحب۔ جی جی، بالکل بالکل۔ ہم واہ، ان کا گاؤں تھوڑا سا آگے، ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر راولپنڈی میں ہی رہائش ہے ہماری، اور مزید یہ کہ پوری زندگی گاؤں میں کم اور باہر زیادہ رہے ہیں۔ اچھا جی جی اچھا، تو اب ذرا فوری طور پہ ہم آپ کے تعلیم کی طرف آ جاتے ہیں، اور آپ خصوصی طور پہ پھر جو چیز جس سے ہمیں خوب دلچسپی ہے، اور اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ نے عربی علوم کی تعلیم، اسلامی علوم کی تعلیم کہاں سے کیسے حاصل کی، اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو متاثر کرنے والا کون تھا؟ جی، یہ بہت عجیب کہانی ہے، کیونکہ میں اپنے والدین کا اکلوتا تھا۔ اچھا تو جیسے ہر والد کا یہ خواب ہوتا ہے کہ میرا اکیلا بیٹا ہے تو وہ کچھ بہت بڑا پڑھے، دنیاوی لیول، دنیاوی اعتبار سے۔ تو میرے والد صاحب کے بھی ایسے ہی خواب تھا، کیونکہ والد صاحب خود ایئر فورس میں اس وقت جو ہے ایز ایئر مین تھے، اور تقریباً چیف ورنٹ آفیسر جو 16 گریڈ بنتا ہے اس پہ وہ ریٹائر ہوئے ہیں۔ تو ان کا بھی یہی خواب تھا کہ میں اپنے بیٹے کو پائلٹ بناؤں۔ واہ جی واہ۔ تو شروع میں یہی خواب رہا، پھر لیکن وہ چونکہ یہ بڑے جتنے بھی پائلٹ یا ونگ کمانڈر، لیفٹیننٹ ان کے ساتھ رہے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے، اچھا بالکل بے سکونی ہے۔ اور اس وقت بھی والد صاحب مجھے بتاتے تھے کہ میری محض 700-800 تنخواہ تھی، لیکن میں پھر بھی اپنی آدھی سے زیادہ تنخواہ گھر بھیجتا، اور ایک ونگ کمانڈر جس کی تنخواہ اس وقت ہزاروں میں تھی، وہ 250 روپے بھی نہیں گھر بھیج سکتا تھا۔ اچھا تو والد صاحب نے یہ چیز دیکھ کر کہ کہیں میرا اکلوتا بیٹا وہ میرے ساتھ بھی ایسا نہ کرے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے کہا نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما مما تحبون۔ تحبون۔ تو اس وقت میں ہی ان کے زیادہ قیمتی مال تھا، اکلوتا بھی تھا۔ تو پھر انہوں نے مجھے یاد ہے آج بھی کہ میں 5 کلاس میں تھا، انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا، مدرسے میں ڈالا، میں بہت خوش تھا۔ وہاں سے میری یہ ساری جرنی شروع ہوئی ہے۔ اس کے بعد چلتے چلتے حفظ ہوا، 2009 میں حفظ میں گیا، اور 2012 کے اندر حفظ سے فراغت ہوئی، کراچی میں ہی تھا، کراچی سے فارغ ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر راولپنڈی آ گئے، راولپنڈی میں ہم نے اولیٰ میں داخلہ لیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا سن 2013 سے لے کے سن 2021 تک۔ اچھا، جب بات جہاں آتی ہے عربی کی، جو آپ نے سوال کیا، تو عربی زبان ایسی تھی کہ پہلے تو اس سے اتنی آشنائی نہیں تھی، کیونکہ ایسے مدارس میں تھے کہ جہاں پر عربی بہت کم بولی جاتی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم 8 سال پڑھتے عربی ہیں، لیکن اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ 8 سال کے بعد ہم عربی میں کسی سے بات کر سکیں، عربی میں کوئی بات سمجھا سکیں۔ حالانکہ ہم پڑھتے 8 سال عربی ہی ہیں، کتابیں عربی ہیں، شروع عربی ہیں، حواشی عربی ہیں، سب کچھ عربی ہے، اور پہلے دن سے ہم جو زبان سیکھنا چاہتے ہیں، مطلب جس کے قواعد پڑھتے ہیں، وہ ہے عربی، لیکن پریکٹیکلی نہیں بول سکتے۔ تو جب میں نے اولیٰ ثانیہ پڑھا، ثالثہ میں گیا، تو ثالثہ میں جس مدرسے میں گیا، اس مدرسے کے اندر عربی ماحول تھا، اور مطلب پہلے دن میں گیا، مجھے یاد ہے کہ جب ہم متن کی طرف کھانے کے لیے جا رہے تھے، تو وہاں پر ایک بچہ تھا، وہ عربی میں باتیں کر رہا دوسرے کے ساتھ، اور وہ دوسرا جواب دے رہا ہے، تو میں بالکل ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں کسی تیسری دنیا میں آ گیا ہوں۔ تو مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ کیا ہے، تو بڑا تعجب ہوا کہ پاکستان کے اندر بھی ایسے مدرسہ ہے کہ جس کے اندر عربی بولی جاتی ہے۔ تو وہاں سے شوق تھا، لیکن ایک ڈر تھا۔ تو ہمارے ایک استاد تھے جن سے میں نے اولیٰ پڑھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ فون کر کے کہا کہ آپ عربی میں معہد، ہمارا جو عربی کا سسٹم ہے اس کو معہد کہتے ہیں، آپ اس میں جو ہے نا داخلہ لیں۔
تو میں نے استاد جی کو کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں، لیکن میں ڈر رہا تھا، ظاہری بات ہے کہ ایک اتنی بڑی دوری اور اس کے بعد فوراً سے معہد میں جانا، معہد میں یہ ہوتا ہے کہ سارا لیکچر عربی میں، سب کچھ عربی میں، آپ کو اردو یا پشتو پنجابی بولنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اچھا. حتیٰ کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ اگر غیر زبان بول رہے ہیں تو آپ کا اخراج، یعنی کہ آپ کو مدرسے سے نکال دیا جاتا. تو عربی کی ایک لہجہ اور عربی کا جو ایک انداز ہے بات سمجھانے کا، بات کرنے کا، وہ اتنا یعنی کہ پر اثر تھا کہ وہ بندے کو اپنی طرف کھینچتا ہے. تو میرا دل تھا، لیکن بس میری اپنی کمزوری، ایک وہ کہتے ہیں نا کہ بین الرجاء والخوف، بس وہ والی کیفیت تھی میری کہ دل تھا بھی اور ڈر بھی. آپ کو ایک چیز پسند بھی تھی، آپ کرنا بھی چاہتے تھے، لیکن تھوڑا ہچکچاہٹ تھا، خوف تھا. تو میں پھر ثالثہ میں نہیں جا سکا. میں نے بات کی، لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں. میں نے ایک بار بات، بس وہ کہتے ہیں کہ میں قسم کو جو ہے نا، میں نے استاد کے سامنے قسم کھا لی تھی کہ بھائی میں کروں گا بات. تو بس میں اس میں جھوٹا نہیں ہونا چاہتا تھا استاد کے سامنے. میں نے بات کی، لیکن بس میں نے رفع دفع کیا، دوسری مرتبہ پوچھا بھی نہیں. تو یوں ہی ثالثہ کے اندر قصہ رہا. رابعہ کے اندر بھی پھر میں نے ہچکچاہٹ کی، یار اب تو بڑی کتابیں آ گئی ہیں. خامسہ کے اندر بھی میں نے یہی کہا، لیکن دل میں ایک چاہت تھی. تو بس وہ کرتے کرتے پھر جب ہم دور حدیث کے اندر پہنچے، تو دور حدیث کے اندر ایک ہمارے ساتھی تھے، بہت قریبی ساتھی تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ عربی میں پرچے حل کریں، اپنے پیپر جو ہیں وفاق کے وہ عربی میں دیں. تو میں نے اس کو کہا یار 7 سال میں اردو میں لکھتا رہا ہوں، اب میں دور حدیث کے سال کو تختہ مشق کیوں بناؤں؟ ظاہری بات ہے بہت اہم ترین سال ہے. لیکن انہوں نے کہا نہیں بہت آسان ہے، آپ ویسے ہی ڈر رہے ہیں، یہ شروع میں بس شیطانی وسوسے ہوتے ہیں کہ میں نہیں کر پاؤں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. بہرحال تو دور حدیث کا تو ہمارا سال، میرا تو بالخصوص بہت زیادہ ڈسٹرب رہا، کیونکہ میں 3 مدرسے تقریباً بدل چکا تھا، سانحے کی وجہ سے اور آگے پیچھے اور مسائل کی وجہ سے. تو میں نے بہرحال کڑوا گھونٹ پی لیا، اور پھر میں نے دور حدیث کے پیپر دیے عربی میں ہی، اور الحمدللہ سارے درجات میں سب سے زیادہ نمبر میرے اس میں آئے. تقریباً میرے 550 سے اوپر نمبر آئے، 600 میں سے. ماشاءاللہ. اب یہاں پہ 1-2 باتیں جب میں اپنے سامعین کو، نمبر 1، ہم اپنی زندگی میں بہت سے موقع ضائع کر دیتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا ہچکچاہٹ کی وجہ سے. اور ایک اس پہ عربی میں مقولہ بھی ہے کہ جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں وہ اعتماد سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو کچھ سمجھنے والے یا عقل والے لوگ ہوتے ہیں یا انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہچکچاہٹ میں اور وہ تھوڑا شک کی بنیاد پہ، اپنی صلاحیتوں پہ شک کرتے ہوئے وہ بہت سے کام نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بہت سے اچھی جگہوں پہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کو دیکھیں تو ان سے اچھے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کو آج کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے. وہ میں دیکھ رہا تھا ایک فیس بک پہ پوسٹ کہ جو پڑھے لکھے انجینئر ہیں یا بڑے عہدے کے ہیں وہ سارے کریم چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ان پڑھ جاہل ہیں وہ سارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ چیز ہے واقعی ہی کہ جو مطلب کہ کسی قسم کا یعنی کہ آپ کو جب آپ کو موقع آ رہا ہو تو آپ کو لینا چاہیے. اور پھر دوسری بات کہ دوست، اچھا ساتھی، بالکل اچھا ساتھی وہ نعمت ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں. بالکل. اور عربی زبان کے متعلق آپ نے پوچھا، تو عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کو اچھے طریقے سے سیکھے، بالخصوص وہ بندہ کہ جو مطلب دینی علوم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک تو اس طور پر یہ بہت معاون اور مبد ہے، یعنی کہ اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ تمام ہمارے جو بنیادی علوم ہیں نا وہ عربی زبان میں. اور دوسرا اس طور پہ یہ فائدہ دیتی ہے کہ عربی زبان انسانی ذہن کو تقویت بخشتی ہے، انسانی ذہن کو کمزوری سے بچاتی ہے. اس کے اندر چونکہ اتنی فصاحت، اتنی بلاغت ہے کہ یہ انسانی ذہن کو کھول دیتی ہے. میں پچھلے دن ہی عربی زبان کے حوالے سے دیکھ رہا تھا، تو اس میں صرف محبت کا جو لفظ ہے یا محبت کا معنی ادا کرنے کے لیے کئی 100 الفاظ ہیں، صرف ایک لفظ محبت کا مفہوم ادا کرنے کے لیے. بالکل. اور اسی طرح کئی اور الفاظ میں نے خود عربی لغت میں دیکھے ہیں کہ ان کے اوپر پورے
لغت کے صفحات وہ صرف ایک لفظ کے معنی بیان کرنے میں گزر اب جیسے مشہور ہے شعر کے نام جو ہیں، اب شعر ایک لفظ ہے لیکن اس کو لیث بھی کہتے ہیں، اسد بھی کہتے ہیں، غضنفر بھی کہتے ہیں، اور اس طرح اس کے کئی ہزار میں نام ہیں، یعنی کہ ایسے آپ کو بے شمار الفاظ جعفر ملیں گے۔ نام ہے، جی بالکل، اس کے اوپر ایک مشہور شعر بھی ہے، جعفر اتے جعفر چڑھیا، جعفر ٹریا جاندا سی، جعفر ہاتھ چ پھڑیا سی تے جعفر کٹ کٹ کھاندا سی۔ بالکل، اب اس میں جعفر انسان کا نام دیا، جعفر خچر کا بھی ہے، جعفر خربوزے کو بھی کہتے ہیں، جعفر چاقو کو بھی کہتے ہیں، جعفر چھوٹی ندی کو بھی کہتے ہیں۔ ہاں، اسی طرح یہ جیسے وہ کافر، لفظ کافر یہ بھی اب بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کافر جو ایک تو وہ کافر ہے کہ جو بندہ کافر ہے، ایک نافرمان کافر کو کہتے ہیں، مسافر کو بھی کافر کہتے ہیں، اس طرح اس کے اوپر بھی بہت سی عبارات ہیں۔ ناشکرے کو بھی کافر کہتے ہیں، انکار کرنے والا، مطلق انکار کرنے والا۔ اچھا خیر، تھوڑا ہم اس طرف آگے ہیں تو بڑی خاص بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ چلیں آپ ابھی اس کو جاری رکھیں، پھر انشاءاللہ آگے کرتے ہیں اس کو۔ ابھی جاری رکھیں۔ جی کس بات کو؟ ابھی آپ جاری رکھیں، کیونکہ ابھی لغت کے اوپر اگر ہم آ جاتے ہیں تو لغت تو عربی، میری ایک دفعہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا تھوڑا ملحدین کے ساتھ مکالمہ رہتا ہے۔ جی تو ملحد تھا، لیکن مجھے اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ ہندوازم سے زیادہ متاثر ہے، یا ہندو ہی ہے اور خود کو بچانے کے لیے وہ ملحد کہہ رہے، سارس ایڈویٹا الہاد کا سہارا لے رہا تھا، ہاں، کہ واپس آ کے مجھ پہ اعتراض نہ بن سکے۔ تو سارس ایڈویٹا نام تھا اس نے کے ساتھ میری ایک ڈسکشن ارینج ہوگی اور یوٹیوب پہ۔ تو جب اس سے میری بات اور چیز، میں نے قرآن مجید کا ایک معجزات وغیرہ بیان کیے اور اس پہ اس سے بات کی، تو جب اس سے میں نے اسے بتایا کہ اس طرح لغت میں ایک ایک لفظ کے اتنے معنی آتے ہیں، اور مختلف اعتراضات کو اس کو جواب دیتے ہوئے بتایا کہ اس طرح کانٹیکسٹ کے ساتھ، متن کے ساتھ اور سیاق و سباق کے ساتھ ہم ایک معنی کو دیکھ کے چلتے ہیں۔ اب اس نے کہا بھائی خدا نے ایسی زبان کو ہی کیوں چنا ہے اور ایسی زبان میں اپنا کلام اتارا ہی کیوں ہے کہ جس میں ایک لفظ کے بہت سے معنی ہیں اور جس سے شک پڑ سکتا ہے؟ اس نے سیدھا کوئی ایسی بات کیوں نہیں کی کہ جس سے سارے کا سارا جو ہے نا، ہر بندہ، بوڑھا جوان بچہ، ہر بندہ اس کو دیکھے اور سمجھے اور بس اس کو چلے؟ کوئی ایسی یونیورسل زبان کیوں نہیں خدا نے جو ہے نا چنی؟ عربی کیوں چنی جو اتنی مشکل؟ آپ کہہ رہے ہو کہ ایک لفظ اتنے زیادہ معنوں میں آتا ہے، تو آپ اس کا کس طریقے سے جواب دیں گے؟ دیکھیں، فہم کی بات ہوتی ہے۔ میں اس پہ آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بادشاہ اپنا خوابگاہ میں تھا اور اس نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر چکے ہیں، تو بڑا پریشان ہوا۔ اس نے صبح اپنی رعایا میں اپنے وزراء کو کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ آپ کسی تعبیر دان کو بلائیں جو تعبیر کر سکتا ہو، میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو اس کے وزراء دوڑ میں لگ گئے کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم کسی عالم کو لاتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت سے علماء کو لایا، سب نے بتایا کہ بادشاہ سلامت بہت برا خواب ہے، آپ جو ہے نا اپنی آنکھوں سے اپنے پورے خاندان کو مرتے ہوئے دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو جو عالم بھی، جو تعبیر دان یہ بات کہتا ہے، بادشاہ سلامت کا حکم صادر ہوتا ہے کہ سرطن سے جدا۔ تو اس کو آگے پہنچاؤ، بعد میں باقیوں کا۔ سرطن سے جدا۔ تو اب ایک اس میں بہت زیرک عالم تھا، تو اس نے بادشاہ سلامت سے خواب سنا، اور خواب سننے کے بعد وہ جو ہے نا اچھل پڑا کہ بادشاہ سلامت مبارک ہو۔ بادشاہ سلامت نے کہا کیوں بھائی، کیوں مبارک ہو؟ اس نے کہا اتنا بابرکت خواب آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ تو بادشاہ سلامت بڑے حیران ہوئے کہ یار ابھی تک تو میں 20 کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہوں اس خواب کی وجہ سے، اور یہ عالم کہہ رہے کہ بھائی مبارک ہو، اتنا بابرکت خواب ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ خواب جو ہے یہ ایسا ہے کہ اس میں آپ کی عمر کی درازی کی خبر مل رہی ہے کہ آپ کی عمر اتنی دراز ہوگی کہ آپ اپنے خاندان میں سب سے آخر میں اس دنیا سے جائیں گے۔ اچھا، اب یہ اس نے سمجھایا، اب پہلے والے علماء نے بھی سمجھایا اور اس عالم نے بھی سمجھایا، دونوں کی بات ایک ہی ہے، نتیجہ ایک ہی ہے کہ بھائی آپ اپنے پورے خاندان کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھیں گے، کہ یعنی آخر میں مریں گے آپ۔ اور جو اس دوسرے عالم نے کہا کہ آپ جو ہے اپنے خاندان میں سب سے آخر میں مریں گے، بات تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بات آتی ہے اس ملحد کی، یہ اس ملحد کی فہم اور فراست کی جو ہے نا اس پر اس کو رونا چاہیے
کہ اللہ رب العزت نے ایسی زبان کیوں اتاری. کیونکہ دیکھیں زبان، عربی زبان کا یہ امتیاز ہے نا کہ عربی زبان جتنی پھیلی ہوئی ہے اتنی ہی یہ آسان ہے، ہر بندہ اس کو سیکھ سکتا ہے، ہر بندہ اس کو سیکھ سکتا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک ہندو کی مثال ہے، بلکہ ابھی اسی دور کی مثال ہے. وہ بتاتا ہے کہ میں نے، اچھا اس کی عربی زبان ایسی ہے کہ آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ کیسے فصیح و بلیغ کلام کرتا ہے. اس کی اپنی کہانی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے عربی زبان ایسے سیکھی کہ میں اگر بیٹی کو کہتا تھا کہ مجھے پانی لاؤ تو میں اس کو ہندی میں نہیں کہتا تھا کہ پانی لا کے دو، بلکہ میں اس کو عربی میں کہتا تھا ایتی بالماء، کہ پانی لے کر آؤ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایک ہندو آدمی کہ جس کا عربی زبان سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ بھی اتنی آسانی سے عربی زبان سیکھ سکتا ہے. یہ عربی زبان کا ایک طرح امتیاز ہے. باقی بات یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے شک میں کیوں ڈالا، تو یہ شک تو آپ کے اپنے ذہن سے پڑا ہے. اب دیکھیں قرآن مجید کے اندر بھی بہت سے ایسے الفاظ آتے ہیں کہ جن کا ایک جگہ پر ایک معنی استعمال ہوا ہے، دوسری جگہ پر ان الفاظ کو دوسرے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. اور کوئی بھی وہ بندہ کہ جو عقل سلیم رکھے، اب جیسے میں مثال دیتا ہوں، ضرب کا معنی ہے مارنا، ضرب کا معنی ہے مارنا، لیکن اللہ رب العزت نے قصہ مریم اور اسی طرح قصہ فرعون میں ضرب کے معنی کو بیان کرنے کے معنی میں لیا ہے. اب معنی میں، اب وہاں پر اگر ہم مارنے کا معنی کریں وہ معنی بنتا ہی نہیں ہے. تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے یہ معنی شک میں ڈالتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں بالکل وہاں پر مارنے کا معنی ہے. اور وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہاں پہ مہر کے معنی میں نہیں، مہر کے معنی میں نہیں، وہ تھپکی کے معنی میں. اچھا، تھپکی کے، اللہ رب العزت نے ان کو تھپکی دے دی، یعنی کہ جیسے ماں بچے کو سلانے کے لیے تھپکی نہیں دیتی، ویسے تھپکی کے معنی میں ہے. اور اسی طرح وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَا، اب یہاں پر وَضْرِب کس کے معنی میں ہے؟ بیان کرنے کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سیاق و سباق سے سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے. ہاں کوئی بندہ اگر اعتراض کرنا چاہے تو اعتراض تو ذات باری پر ہوا ہے، تو یہ تو پھر زبان ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فصاحت اس کی ایسی ہے عربی زبان کی کہ عرب اپنے دور کے اندر وہ اپنی زبان پر اتنا ناز کرتے تھے کہ وہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. جیسا وہ امرؤ القیس کی بہن کا قصہ مشہور ہے کہ امرؤ القیس نے جب قصیدہ لکھا تھا قفا نب کی من ذکری حبیبی و منزلی، یہ پورا قصیدہ جو اس نے لکھا تھا، اور اس کے بعد جو ہے قصیدہ نہیں بلکہ ہم اس کو یوں کہیں گے کہ یہ اشعار کی ایک لڑی تھی، اس نے لکھی تھی. اور پھر وہ خود تو مارا گیا، تو اس کی ہمشیرہ اس وقت بہن اس وقت زندہ تھی، اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو سب سے اچھے اشعار کہتا تھا اس کو بیت اللہ کی دیوار پر اعزازاً لٹکا دیا جاتا تھا ان اشعار کو. تو یہ امرؤ القیس کی ہمشیرہ جو ہے بہن جو ہے وہ اس کی رکھوالی کرتی تھی کہ بھئی میرے بھائی کی یہ اشعار تھے، اس سے اچھے اشعار، اس سے اچھا کلام اگر کوئی آئے گا تو میں خود اتاروں گی، تو میں خود یہ اشعار اتار لوں گی. تو اس وقت جو ہے پھر اللہ رب العزت نے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کے اندر وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. یہ آیت جب نازل ہوئی نا، تو جب یہ آیت امرؤ القیس کی بہن کے کانوں میں پڑی تو پھر وہ خود اس بات کی قائل ہو گئی کہ اس کلام کے مقابلے میں میرے بھائی کا کلام نہیں ہے. اب یہ آیات کے میں آپ کی بات کرتا ہوں، اس آیات کے جتنے حروف ہیں نا، ان حروف سے زائد اس آیات کے اندر خوبصورتیاں جس کو ہم محسنات کہتے ہیں. اب یہ ہیرے کو وہی پہچانتا ہے جو ہیرے ہاں پہچاننے ظاہری والا بات ہے کہ وہ نہیں تو ہاں بالکل عام آدمی کے لیے تو وہ سیاہ یا بالکل چمکیلا جوہری پہچانتا ہے. بالکل اسی طرح. تو بنیادی طور پہ یعنی کہ ہمارا جو مسئلہ آخر پہ آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو عربی زبان کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور لوگوں کو عربی زبان کا علم نہیں ہے. اچھا، تو آپ نے عربی سیکھنے کا اپنا سفر بتا دیا. اب اگر آپ اپنے اساتذہ میں سے کسی خاص، آپ نے ایک استاد جی کا ذکر بھی کیا، کسی ایسے استاد کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ جن کی شخصیت نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا، اور خصوصی طور پہ عربی کے حوالے سے، اگرچہ ہمیں زندگی میں بہت سے استاد ملتے ہیں.
ایک استاد ہیں ماشاءاللہ، ہیں تو پاکستانی لیکن ہم درجہ خامسہ میں تھے، تو یہ فصاحت و بلاغت کی، عربی فصاحت و بلاغت کی ایک کتاب ہے مختصر المعانی، تو ہمیں ایک استاد وہ پڑھا رہے تھے، تو ان کا اس میں گرامی بھی بتاتے جائے، ان کا ذکر خیر ہو جائے گا. چلیں پھر بتا دیں گے. تو وہ نہیں ہمیں نہیں نقد ان کا نام تھا مولانا نعیم صاحب، نعیم الرحمن صاحب. تو وہ ہمیں مختصر المعانی پڑھا رہے تھے. وہ خود بھی فنون پڑھے ہوئے تھے. ہمارے علماء کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ 8 سالہ کورس ہے، ایک یہ ہے کہ ایک بندہ 8 سالہ کورس سے ہٹ کر خود ہر فن کو، کتاب کو نہیں، ہر فن کو پھر اس کی تمام کتابوں کے ساتھ گھیر لے، یعنی پڑھے. تو وہ استاد ویسے پڑھے ہوئے تھے. اور جو فنون پڑھے ہوتے ہیں وہ مطلب علم کے اندر ایک دریا کی مثال رکھتے ہیں، راسخ ہوتے ہیں، بہت راسخ ہوتے ہیں. تو وہ ماشاءاللہ خود بھی عربی ان کی اچھی تھی، حالانکہ انہوں نے عربی میں کوئی اسپیشلائزیشن نہیں کی تھی، کچھ بھی نہیں کیا تھا، لیکن عربی ان کی بہت اچھی تھی. وہ کہتے تھے کہ ان کا گھر جو تھا وہ، ایک اور ہمارے استاد ہیں مولانا ناصر صاحب، جن کی میں بات اصل میں کرنا چاہ رہا ہوں. تو وہ کہتے تھے کہ میں رات کو گھر میں ہوتا ہوں تو مولانا ناصر صاحب جو ہے وہ سعودیہ میں بات کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے شیخ فون کرتے ہیں، سعودیہ کے استاد یا کہیں اور کے قطر کے اساتذہ فون کرتے ہیں کہ حضرت یہ لفظ عربی میں فصیح معنی میں کیسا ادا ہوگا. اچھا پاکستانی ہے اور ان کو شیوخ فون کرتے ہیں، فون کرتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ اس لفظ کو زیادہ فصیح طریقے سے، ہاں بالکل، اور وہ زیادہ ایلوکوینٹلی ہم کیسے ادا کریں گے. تو وہ ہمیں اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے رشک ہوتا ہے کہ مطلب اللہ رب العزت نے ان کو اتنا مقام دیا ہے، اور حقیقت ہے وہ اس مقام کے حقدار تھے اس اعتبار سے کہ میں نے، وہ ماشاءاللہ ہیں پشتون، لیکن میں نے اپنی زندگی میں، مجھے نہیں یاد کہ کتنی بار ان کو پشتو بولتے دیکھا ہے. حتیٰ کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیاں آتی تھیں، ان کے ساتھ بھی وہ، اب چھوٹا بچہ کیا عربی جانتا ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی وہ عربی بولتے تھے، چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی عربی بولتے تھے. ہاں جی. یہ کدھر ہوتے ہیں؟ یہ اسلام آباد میں. اگر ان سے ملاقات ہو انشاءاللہ ان سے ملاقات کی ترتیب بناتے ہیں انشاءاللہ. تو آگے بات جاری رکھیں. تو ان کو دیکھ کر مجھے بہت وہ تھا کہ دیکھیں ایک عربی زبان کا جو ماحول ہے گھر کے اندر وہ بنانا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ جنت کا ماحول دنیا میں بنا رہے ہیں، کیونکہ جنتیوں کی زبان کیا ہے؟ عربی ہے. تو میرا بس یہ ایک یوں سمجھے کہ ارمان تھا کہ کاش میں بھی عربی ایسے بولوں اور عربی سیکھوں. تو وہاں سے تھا، لیکن چونکہ میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں تھا، ٹائم گزر چکا تھا کہ اب آخری سال تھا معہد کا، یعنی ہمارے پاس 5ویں درجے تک جو ہے عربی کلاسز ہیں، اس کے بعد پھر اردو میں ہی بات ساری شروع ہو جاتی ہے. تو میرے پاس ٹائم چونکہ نہیں تھا تو میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں نے تخصص کرنا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور وہاں سے پھر جو ہے نا ان سے تھوڑا سا مطلب ایک یوں کہیں کہ میری جو ہے نا شوق کو حرارت ملی، جذبہ ملا، تو بس میں نے وہاں سے جو ہے نا شروع کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے تو ایسے ان کا بتایا کہ ابھی میں انہی کے متعلق سوچ رہا ہوں. خیر واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. تو ابھی آپ یہ بتائیں کہ ابھی ماشاءاللہ آپ کا ایک فرزند بھی ہے، تو ابھی کیا گھر میں اس پہ تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں؟ جی بالکل، کوشش بھی کی ہے اور آگے بھی ارادہ ہے. میں نے تو باقاعدہ سے کوشش کی تھی کہ اب مثلا دروازہ ہے تو اب اس دروازے کو کیا کہتے ہیں اردو میں، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، پیپر ٹیپ کا ایک ٹکڑا لیا، اس پہ میں نے اس کا اردو میں نام لکھا دروازہ، اور عربی میں اس کو الباب کہتے ہیں، بابن، ٹھیک ہے. تو یہ لکھ کر دروازے کے اوپر لگا دیا. کھڑکی کو کیا کہتے ہیں، شیشے کو کیا کہتے ہیں، مطلب جو چیزیں ہمارے روزمرہ کے استعمال میں ہیں اس کو اردو اور عربی میں کیا کہتے ہیں وہ لکھ کے ان پر لگا دیا. اسی طرح ان کے متعلق جملے، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں دروازہ کھولو، دروازہ بند کرو، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ کھڑکی کھولو، کھڑکی بند کرو، پردہ نیچے کرو. اب یہ میں نے اس طرح کے جملے بھی تیار کر کے جو ہے نا باقاعدہ صفحے پر لکھ کے ان متعلقہ جگہوں پر لگائے، اور اپنی اہلیہ کو کہا کہ آپ جو ہے نا یہ بیٹے کے ساتھ، میری اہلیہ بھی عالمہ تھیں، مطلب کہ لاسٹ سٹیج تھا ان کا، آخری درجہ تھا، عالمیہ سال دوم، تو اس میں کی محنت کچھ ہوئی بھی اور مزید جاری بھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب
یہاں سے بنیادی طور پہ وہ بات آ جاتی ہے کہ جب آپ ماحول دیتے ہیں تو کوئی کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور زبان سیکھنے کے لیے ماحول بہت ضروری ہے، ضروری ہے، اور جیسے ہی ماحول ملتا ہے تو آپ کے لیے زبان سیکھنا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، ابھی اور یہی ہمارا آخری سوال بھی کہ عربی زبان سیکھنے کے لیے آج کل کے اس جدید دور میں اگر ہم ابھی کوئی کالج یا یونیورسٹی کے ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، اسی طرح کوئی بڑی عمر کے ہمارے حضرت ہیں، صاحب احترام بزرگ ہیں، تو ابھی اگر وہ عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہترین رستہ کون سا ہو جاتا ہے؟ اگر وہ عربی تکلم سیکھنا چاہتے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے، تو مختلف کورسز مختلف لوگ کروا رہے بھی ہیں، اور یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ لوگ اس میں بہت دلچسپی لیتے ہیں الحمدللہ۔ تو خصوصی طور پہ عربی تکلم کے اوپر اگر آیا جائے تو اس کے لیے کون سا راستہ بہترین ہوگا؟ دیکھیں، ہمارے اساتذہ ہمیشہ ہمیں ایک بات کہا کرتے تھے کہ التکلم لا یأتی الا بالتکلم، کہ بولنا نہیں آتا مگر بولنے ہی سے آتا ہے۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں عربی سیکھنا چاہتا ہوں، ویسے تو عمومی طور پر کوئی بھی زبان اگر سیکھی جائے تو اس میں 4 چیزیں، وہ یوں سمجھے کہ ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتی ہیں، 4 چیزیں نہایت ضروری ہیں، لیکن وہ پوری زبان سیکھنے کے لیے۔ تو اس میں پہلی چیز ہے کہ آپ بول چال رکھیں، جس کو ہم التحدث کہتے ہیں، بول چال۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ استماع، یعنی کہ اس زبان کی اس زبان کے متعلق جن بندوں کو آپ جانتے ہیں یا آپ کے پاس ویڈیو آڈیو کلپ ہیں، آپ اس کو سنیں، بارہا سنیں، بار بار سنیں۔ اب دیکھیں، ایک چھوٹا بچہ ہے نا، چھوٹا بچہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اس کو والدین اگر ایک لفظ بھی نہ سکھائیں نا، اس کے ساتھ صرف باتیں کرتے رہیں یا وہ والدین کی باتیں سنتا رہے، تو وہ 80% ویسے زبان سیکھ لیتے ہیں، 20% اس کی تصحیح کروائی جاتی ہے کہ بیٹا یہ لفظ ایسے نہیں ایسے بولا جائے، یہ لفظ ایسے نہیں ایسے بولا جائے۔ باقی 80% وہ خود سن کر کیچ کرتا ہے، جذب کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہو گئی کہ آپ نے استماع کرنا ہے، آپ نے سننا ہے۔ اور تیسری چیز ہے قراءت۔ قراءت یعنی کہ آپ نے پڑھنا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سی اردو تعبیرات ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں نہیں آتی، پہلے ہم کوئی رسالہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس رسالے سے وہ تعبیر، وہ لفظ، وہ نئی چیز مل جاتی ہے۔ تو تیسری چیز ہے قراءت۔ اور چوتھی چیز جو مکمل زبان سیکھنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے کتابت، یعنی کہ آپ اس زبان کے بنیادی قواعد، لکھنے کے قواعد، جس سے آپ ایک اچھے کاتب بن سکیں، ایک اچھے رائٹر بن سکیں، وہ اس کی بنیادی قواعد سیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتابت جو ہے، چوتھا جو نقطہ ہے، یہ عام آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ بلکہ چوتھا نقطہ ہی ضروری نہیں ہے، تیسرا نقطہ بھی کسی حد تک ابتدا میں ضروری نہیں ہے، کیونکہ ابتدا کے اندر اگر ہم کوئی کتاب لے کر بیٹھ جائیں تو وہ ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ ہاں، یہ ہے کہ اگر آپ کی عربی سے مناسبت بن چکی ہے، آپ بارہا سن رہے ہیں اور خود پریکٹس کر رہے ہیں، تو اب آپ کی مناسبت بن چکی ہے عربی زبان سے ایک اعتبار سے، تو اب آپ جب وہ رسالے پڑھیں گے تو یہ رسالے سونے پہ سہاگا ہوگا، یا آپ کوئی تحریر پڑھیں گے کسی کی، تو وہ تحریر بھی آپ کو بہت سا مواد دے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ ابھی میرا جو تھوڑا سا ذاتی طور پہ اس میں تجربہ رہا ہے، وہ کچھ ایسا ہے کہ میں نے فطرتاً زبان سیکھنے کے جو طریقے ہوتے ہیں اس پہ غور کیا تھا کہ ایک بچہ ماں کی گود میں بولنا کیسے سیکھ لیتا ہے۔ ہمارے اسکولوں اور کالجز میں، جس طرح آپ نے مدرسوں کی بات کی کچھ دیر پہلے، کہ 8 سال پڑھ لیتے ہیں لیکن عربی تکلم پر قادر نہیں ہوتے۔ ابھی اسی طرح اسکولوں کالجز میں لوگ پڑھ لیتے ہیں لیکن انگلش کے ساتھ ہی ان کی کشتی رہتی ہے، اور انگلش ان کی کیونکہ پہلی زبان نہیں ہوتی تو نہ وہ فن پڑھ سکتے ہیں اگر کیمسٹری یا فزکس پڑھ رہے ہیں، اور انگلش تکلم بھی ان کا اس درجے کا نہیں ہوتا۔ اب میں خود اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں نے 12ویں تک اسکول کالج میں پڑھا بھی ہے، اس کے باوجود میری انگلش ادھر سے نہیں۔ جب میرا مکالمہ شروع ہوا انگلش اسپیکرز کے ساتھ، انگلش بولنے والوں کے ساتھ، تو اس کے بعد میری انگلش ٹھیک ہوئی۔ تو بنیادی طور پہ میں نے جو زبان سیکھنے کے 3 نقطے نکالے ہیں، میرے صرف 3 نمبر ہیں میرے زبان سیکھنے کے۔ پہلا سماعت ہے۔
سماعت اگر کسی بچے کی یا کسی بھی انسان کی سماعت کام نہیں کرتی تو وہ کبھی بھی بولنے پر قادر نہیں ہو سکتا. بالکل. سب سے پہلے غور سے سننا، سماعت بھی نہیں، استماع، غور سے سننا. اور بچہ وہ غور سے سنتا ہے آواز کو. اب وہ چاہے وہ پشتو سن رہا ہے، چاہے وہ انگلش سن رہا ہے، چاہے اردو، کوئی بھی زبان، جب وہ ان آوازوں کو یاد کر لیتا ہے. بالکل. ان آوازوں کو یاد کر لیتا ہے. سننے کے بعد یاد کرنا دوسرا نقطہ ہو گیا. پہلا نقطہ سننا، دوسرا ان آوازوں کو یاد کرنا، اور تیسرا نقطہ پھر وہ ٹوٹا پھوٹا طے کر کے بچوں کی طرح، بس بچہ ہوتا ہے وہ ٹوٹا پھوٹا بولنا شروع کرتا ہے. شروع میں سارے ہنستے ہیں لیکن وہ بے شرم ہو کے بولتا ہے. تو ہمارے استاد جی مفتی نور الامین صاحب یہ بات کہتے تھے کہ دین کا بے شرم جنت میں جائے گا. صحیح بات ہے. تو جو سیکھنے میں شرم کرے گا ان کی بات کو تھوڑا اور اگر کرے تو ہمیشہ وہ سیکھے گا جو بے شرم ہوگا، جو سوال کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں اور نئی بات سیکھنے میں یا غلطی کرنے میں شرمائے گا نہیں. صحیح بات ہے. تو ہمارے اساتذہ خصوص طور پہ مولانا عمر صاحب، آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، تو وہ اس بات پہ بہت سارا کہتے تھے کہ بولو، اگرچہ غلط بولو، بولو گے شروع میں غلط بولو گے، ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ تین نمبر بس ضروری ہیں. باقی فصاحت و بلاغت کی بات جو آتی ہے یا وہ ساری باتیں تو عرب فصیح تھے جب ان میں سے کسی کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا. ہاں، صرف سننے پہ نہیں. وہ یہ فصاحت و بلاغت اب یہ ایسا تو نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی دوڑنے لگ پڑے گا. ساری بات ہے کہ وہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ پہلے گھسٹتا ہے زمین پر، اور آہستہ آہستہ کر کے وہ قدم اٹھانے پہ قادر ہوتا ہے. پھر جا کر کہیں بعد میں اتنی پریکٹس کے بعد پشت دوڑ سکتا ہے. تو یہ فصاحت و بلاغت تو سمجھیں کہ عربی کی دوڑ ہے. صحیح ہے. تو اس پر قدرت بہت مشکل ہے. مطلب یوں سمجھیں کہ آپ کو ایک اچھی خاصی محنت اور جد و جہد کرنی پڑتی ہے. تو جو آپ نے نقطے بیان کیے اس میں وہی آ گیا نا، استماع آ گیا اور دوسرا تحدث آ گیا. اور میں نے ایک تیسرا زائد نقطہ بیان کیا تھا کہ آپ نے قراءت کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے ریڈنگ کرنی ہے. تو ریڈنگ کا میں نے کہا کہ آپ ابتدا میں نہیں، آپ جا کر اگلے سٹیج میں کہ آپ کو تھوڑی عربی سے یا کسی بھی زبان سے مناسبت ہوگی، تو اب آپ مزید اگر اس زبان کے لیے کسی چیز کو معاون بنانا چاہتے ہیں، مددگار بنانا چاہتے ہیں، تو وہ ریڈنگ ہوگا. اور سب سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ زبان کو، اگر آپ کس زبان کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں جو مددگار چیز ہے وہ یہ سننا اور بولنا ہے. آپ سن کر اب دیکھیں بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر ایک کسی استاد کا لیکچر مطلب وہ کسی بھی ٹائپ کا دیتا ہو، لیکن وہ مستقل ایک ہی قسم کا لیکچر بار بار دے تو غیر ارادی اور غیر شعوری طور پر بچے اس کو یاد کر لیتے ہیں. مجھے خود یاد ہے کہ ہم کتنی دعائیں وہ شروع میں ہمیں پڑھاتے تھے اسکول میں، تو بس وہ پڑھاتے تھے استاد جی، ان کے عادت تھی. بالکل. وہ پرانے گورنمنٹ ٹیچرز جن کا مقصود بچوں کو تعلیم دینا ہوتا تھا، وہ روزانہ شروع میں ہی کلاس شروع ہوتے ہی وہ نماز ساری پڑھاتے تھے، اور ساتھ دعائیں بھی، ربی زدنی علما اور ربی شرح لی صدری. جی یہ دعا جہاں ہم نے مسجد میں یاد کی تو اسی طرح ہم نے وہاں پہ بھی ساتھ یاد کی اور پڑھ کے یاد کی. ایسا ہی ہوتا. بس وہ مسلسل روزانہ وہ خود پڑھاتے تھے یا کوئی بچہ پڑھاتا تھا تو پڑھتے یاد ہو جاتی ہے. بالکل. اسی طرح اور میں جب قرآن مجید پڑھاتا تھا تو میرے پاس ایک بچہ پڑھتا تھا. اب وہ بچہ قرآن مجید میں بہت کمزور تھا، اس کے گھر کے حالات تھے جیسے بہت کمزور تھا، لیکن اس نے خود مجھے بتایا تھا کہ قاری صاحب میں نے ایک گانا ہے نیا آیا ہے قاری صاحب، وہ اتنے ملین لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ، اور بڑا میں نہیں دیکھتا، مجھے نہیں پتا تھا. تو میں نے کہا اچھا، کہتے قاری صاحب وہ دسپسیتو اسپینش کا یہ لفظ ہے، تو وہ سارا میں نے یاد کر لیا ہے. مجھے سنایا بھی اس نے اسپینش میں، ایک لفظ اس کو نہیں آتا، لیکن کیا بار بار سن کے تو مجھے حیرت ہے کہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں قرآن مجید یاد نہیں آتا. اور میں نے کتنے لوگوں کو، میں نے خود ایسے بچوں کو پڑھایا جن کو قرآن مجید دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، اور وہ صرف بار سن کے
وہ پڑھنا یاد وہ صحیح پڑھ لیں؟ یہ تو بالخصوص ان ممالک کی بہت مشہور بات ہے کہ جن ممالک میں مثلاً اب یہ برما ہے یا آپ کا فلسطین وغیرہ ہے، ایسے ممالک کے جہاں پر قرآن مجید کے نسخوں تک پر پابندی ہے، تو وہاں پر جو قرآن مجید حفظ کروایا جاتا ہے وہ اب موچی کروا رہا ہے. اب موچی حافظ ہے، وہ موچی اپنا پیشہ اس نے صرف اور صرف اپنی تعلیم کو چھپانے کے لیے بنایا کہ میں بچوں کو جو تعلیم دے رہا ہوں نا، حکومت کو یہ شک نہ پڑے کہ بھائی میں نے مدرسہ کھولا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اپنا پیشہ سامنے دکھا رہے ہیں لیکن پیچھے اپنے بچے کو وہ زبانی ہی، وہ بیٹھے بیٹھے زبانی ہی اس کو آیات یاد کروا رہا ہے. تو وہ جو بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے اگر نسخہ کھولا جائے قرآن مجید کا تو وہ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیکن وہ زبانی اتنا ازبر پڑھتے ہیں، اتنا ان کو زبردست یاد ہوتا ہے کہ آپ ان سے کہیں سے بھی پوچھیں، کیسے بھی پوچھیں، وہ نہیں بولتے. میرے خیال سے آج کی یہ محفل کا اختتام کرتے ہیں. بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. امید ہے جو سننے والے ہوں گے وہ بھی ہم سے ہماری اس چھوٹی سی کوشش سے ان کو فائدہ ہوا ہوگا. تو اجازت ہے، انشاءاللہ اگلی ملاقات تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. آواز کا